الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الجسيم الرؤوف الرحيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا کہ اس سے حاصل ہمیں کیا ہونا ہے کہ اے ایمان والو، روزوں کو فرض تم پر بھی کیا گیا اور تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ جو ہے نا پرہیزگار بن جاؤ، تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی ایسی عظیم چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تم پر تقوی لازم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ وہ رمضان شریف جس میں رب کائنات نے ہمیں تقوی حاصل کرنے کا کہا ہے، تقوی کے دامن کو پکڑنے کا کہا ہے، وہ رمضان شریف تشریف لانے والا ہے۔ اس کی آمد ہے، ہمیں بھی کچھ رمضان کی تیاریاں کرنی ہے۔ جنت میں رمضان شریف جب تشریف لاتا ہے، اس سے پہلے 11 ماہ رب کائنات جنت کو سجاتا ہے۔ جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو رب کائنات اس جنت کو کھول دیتا ہے۔ رب کائنات رمضان شریف کا جو پہلا روزہ رکھتا ہے، رب کائنات اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور رب کائنات اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے محل بناتا ہے، اور رب کائنات اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی شان والا رمضان شریف آنے والا ہے، اتنی برکتوں والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک مہینہ ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ رمضان شریف ہمارا مہمان ہے رب کی طرف سے، کہ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے۔ گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے، لطف و کرم کے دھارے رحمت کے یہ نظارے، بندوں پہ اب خدا کا فیضان آ گیا ہے، بندوں پہ اب خدا کا فیضان آ گیا ہے۔ دل کی کرے صفائی، دل کی کرے صفائی، مل جائے گی رہائی، کرنے ہماری مشکل آسان آ گیا ہے، کرنے ہماری مشکل آسان آ گیا ہے۔ ہر سو خدا کی رحمت، ہر سو خدا کی رحمت، رمضان کی ہے برکت، اس ماہ میں تصدق قرآن آ گیا ہے۔ اس ماہ رمضان میں قرآن شریف تشریف لایا، وہ قرآن عظیم جس کی شان اتنی ہے کہ جب بندے کو رب کائنات سے بات کرنے کا من چاہے تو قرآن کھول لے، رب سے باتیں کرنا شروع کر دے۔ وہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن ہمیں پکار رہا ہے کہ ارے تم مجھ سے دوستی لگاؤ، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو، تمہارا بیڑا پار ہے، تم اس جہان میں بھی کامیاب ہو، اس جہان میں بھی کامیاب ہو۔ قرآن تو ہمیں درس دے رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرو، لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ ہم انگریزوں کے دامن کو، مغرب کی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے، وہ مغرب جو کہتا تھا، بات بات پر ڈائلاگ مارتا ہے کہ ہم انسانیت کا درس دینے والے ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں اور ظلم کے خلاف ہیں، تو ہر بات پر انسانیت کا درس دینے والے، مذہبیت کو پروموٹ کرنے والے آج وہ کہاں گئے؟ فلسطین کے بچے کٹ رہے ہیں، خدا کی قسم بچے بچے بلک رہے ہیں۔ ارے امتی مسلمہ آؤ تو صحیح، ارے ہماری مدد تو کرو، لیکن قرآن پڑھنے والے رہے نہیں۔ قرآن کو پڑھنے والے رہتے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ارے نکلو رب کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ ارے یہ تو گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، مجلس شیطان ابلیس کی مجلس شورا بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا رہی، بچے بلک بلک کے
کہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرنے والا کوئی آئے تو صحیح، کوئی سلطان محمود تو آئے، کوئی غزنوی تو آئے، کوئی طارق بن زیاد تو آئے، ہر کسی کو پکار رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا یہ تو سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا یہ تو مغرب کی تہذیب کو اپنا معیار بنا بیٹھے ہیں، انہیں کیا پتا مغرب کے تہذیب میں یہ رنگ چکے ہیں، یہ مغرب کے غلام بن چکے ہیں، لیکن یہ اسلام کی تہذیب کو بھول چکے ہیں۔ لیکن انہیں پتا نہیں اسلام کی طاقت کیا ہے۔